بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وزع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ اللہ تعالی نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس میں سہولتیں بھی رکھی ہیں اللہ تعالی نے اس میں آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اسلام میں، وہ وقتی طور پر جب تک ان کا عذر ہے روزہ نہ رکھیں، بعد میں جب عذر ختم ہو جائے تو روزے کی قضا کر شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان آ گیا ہے، سخت بیمار ہے یا سفر پر ہے، سفر بھی شرعی ہے، وہ سفر ہے کہ جس میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اتنا شرعی سفر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں۔ یہ لوگ پھر رمضان کے بعد جتنے روزے ان کے رہ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اتنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ چھوٹ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے روزہ معاف ہے کہ کبھی بھی پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک الکعبی۔ یہ الکعبی کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ حضرت انس جو رسول اللہ کے خادم ہیں وہ اور صحابی ہیں اور یہ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وزع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ختم کر دی۔ سفر میں عصر 2 رکعت پڑھی جائیں گے اور عشاء کے جو فرض ہیں 2 رکعت پڑھے جائیں گے، اسی طرح ظہر کے فرض ہیں وہ 2 رکعت پڑھے جائیں گے۔ فرمایا کہ والصوم عن المسافر، اور مسافر سے روزہ بھی اللہ تعالی نے ختم کر دیا، یعنی نہ رکھے وقتی طور پر سفر کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ کبھی قضا نہیں کرے گا، بعد میں وہ قضا کرے گا۔ وعن المرضع والحبلى، حدیث پاک میں 2 عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 1، ایسی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے کو تکلیف ہوگی اور بچہ بھوکا مرے گا، تو ایسی عورت جو دودھ پلائے اور بچے کی غذا میں فرق آئے اگر وہ روزہ رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فی الحال بچے کو دودھ پلائے، روزہ نہ رکھے، اور جب بعد میں بچہ وہ دودھ پینے کی اس کی مدت ختم ہو جائے تو جتنے روزے رہ گئے ہوں ان روزوں کی وہ قضا کرے، یہ حکم ہے۔ اسی طرح والحبلى، ایک اور عورت ہے حاملہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ روزہ رکھے تو خود اس کی اپنی جان کو یا جو جنین ہے اندر پیٹ میں بچہ ہے اس کو نقصان کا اگر اندیشہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو حمل والی عورت ہے یہ بھی فی الحال اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، بچہ پیدا ہو جائے گنتی ذہن میں رکھ رہے کہ میرے روزے کتنے چھوٹے ہیں تو ان کی پھر وہ کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ کل ایک درس میں مسئلہ آیا تھا، آپ ذرا اس کی طرف توجہ کریں، بعد میں مجھے ذہن میں آیا کہ ایک چیز ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ادھر صبح اٹھا تو جنبی ہے، اب اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ غسل کرے گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ پہلے غسل کرے پھر کھانا کھائے، تو ہاتھ دھو کر کیا کر لے؟ کھانا کھا لے، روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کرے۔ لیکن غسل کے اندر تو ہمیں یہ حکم ہے، کیا حکم ہے؟ کہ کلی کرنی ہے مبالغے کے ساتھ، یعنی منہ میں پانی ڈال کے غرغر کر کے پورا پانی کو گھمانا ہوتا ہے، اسی طرح ناک میں بھی پانی چڑھانا ہوتا ہے، اوپر تک پانی چڑھانا ہے، یہاں تک لے آنا ہے پانی، کہ اچھے طریقے سے کلی کی جائے، اچھے طریقے سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر روزہ شروع ہو چکا ہے، ادھر
اس نے وہ غسل کرنا ہے جو واجب ہے، اور پورے جسم پر تو پانی بہا لے گا، لیکن اس کلی کا کیا بنے گا، اور ناک میں پانی ڈالنے کا کیا بنے گا؟ اگر وہ مبالغہ کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں قطرہ اندر نہ چلا جائے اور روزہ اس کا ٹوٹ نہ جائے، یہ اندیشہ ہے۔ اس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت لقیط بن صبورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، صحابی نے حضرت لقیط رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے خبر دیجئے وضو کے بارے میں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو کامل کیا کرو، وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان میں خلال بھی کیا کرو، چاہے وہ ہاتھ کی انگلیاں ہوں چاہے وہ پاؤں کی انگلیاں ہوں، ان میں خلال کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات ملی ہوئی ہوتی ہیں اور پانی اندر نہیں پہنچتا، یہ بات یاد رکھیں اچھے طریقے سے، خلال کرنا سنت ہے لیکن پانی اندر تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغہ کیا کرو، الا ان تکون صائما، ہاں اگر تم روزے دار ہو تو پھر روزے کی حالت میں زیادہ پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا پانی ایسے کر دو، بہت زیادہ پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، ہلکی سی کلی کر دو اور باہر پھینک دو۔ روزہ نہیں ہوتا اور کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں جو ہم زور لگاتے ہیں وہ اب روزے کی حالت میں اللہ نے معاف کر دیا، اب وہ ہلکی سی کلی سے کام چل جائے گا، غسل ہو جائے گا، اور ہلکا سا پانی ناک میں ڈالنے سے وہ ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے جہاں احکام رکھے ہیں ان احکام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔